اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعات ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مرتبہ مقام کو بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور مرتبہ مقام کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک آپ کا مقام مرتبہ بحیثیت نبوی اور ایک مقام مرتبہ بحیثیت انسان۔ اسی طرح انسان کے بھی دو پہلو ہیں انسانی لحاظ سے، ایک پہلو روحانیات اور ایک عام معاملات کے لیے جو انسان اپنی جد و جہد کرتا ہے مختلف پہلوؤں کے اندر مختلف حیثیتوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو بیان کرنا یا اس مرتبے کو بتانے کے لیے ہم ناکافی ہیں یا ہمارے الفاظ مکمل نہیں ہو سکتے۔ اس کی میں ایک پہلے مثال دے دوں۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام اور اس کا فن صرف ایک ڈاکٹر ہی جان سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر، اس کا مقام اور اس کا فن ایک دوسرا انجینئر ہی جان سکتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کی حیثیت کو جاننے کے لیے اور اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے دوسرا نبی ہی کر سکتا ہے۔ غیر نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ بیان کر سکیں، کیونکہ اس بارے میں نے کافی دیر سوچا کہ میں کیا الفاظ بیان کروں جس شخصیت کے لیے، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ پوری دنیا اسی کے لیے قائم کی گئی۔ یہ قرآن مجید اور اس سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کے سب سے بلند مرتبے پہ فائز، ان کا میں کیا بیان کر پاؤں گا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اس سے بالا تر ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بالا تر ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف رب کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ محال عقل ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود آج کی محفل کو شروع کرنے کے لیے، کچھ بیان کرنے کے لیے ایک آیت میں نے مختص کی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف 6851، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال ایک روزہ جو کہ مغرب کے تک ختم ہو جانا چاہیے عام انسان کی روزمرہ کے معاملات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تک اس کو رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کرام کو، ہم تو پھر بھی کسی کی گنتی میں بھی نہ ہیں، ان کو منع فرمایا کہ یہ تم مت کرو۔ اس کی وجہ ایکم مثلی، تم مجھ جیسی مثال نہیں دے سکتے۔ انی بیتی یطعمونی ربی ویسقینی، میرا تو حال یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، عام انسان کے لیے یہ سوچنا، یہ بیان کرنا ہمارے لیے محال عقل ہے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو پورا قرآن نازل فرمایا۔ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر، میں اسی آیت کو بیان کروں گا۔ اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ میں اس کے دونوں مفہوم بیان کروں گا۔ کوثر کا مطلب ہے کثیر تعداد میں، انتہائی کثیر تعداد میں۔ اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ تمام حسنات آپ کو کثیر تعداد میں عطا فرما دیے۔ اس میں سے چند روایات کے مطابق مولانا محمودی صاحب کی روایت سے مجھے چند معلومات ملی کہ وہ کثیر تعداد میں کیا چیزیں تھیں۔ ان میں سے چند چیزیں میں گنوا دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سب سے کثیر تعداد میں چیز دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اخلاق عطا فرمایا، اس پر فائز کیا۔ یہ دوسری ہی وحی میں فرما دیا گیا۔ دوسری چیز نبوت اور رسالت۔ رسالت یعنی رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، جن کے اوپر تمام مرتبے تکمیل پر پہنچ گئے وہ تمام باتیں۔ تیسری چیز نظام توحید، صرف توحید نہیں، نظام توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کو بیان نہیں کیا، اس کو نافذ کر کے دکھایا۔ اور سب سے بڑی بات، ان تمام چیزوں کو متوازن شکل میں سامنے لایا گیا۔ اس کے لیے عدل کا نظام دیا گیا کہ عدل کا جب تک نظام قائم نہیں ہوگا تب تک اس کے نیچے چاہے کوئی نیک شخص بھی ہو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عدل کا نظام نہ ہو۔ آپ کا نظام گھریلو، آپ کا نظام ماحول، آپ کا ارد گرد کا جو نظام ہے، انسان کے اندر کا جو نظام ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوگا وہ نیکی بھی ریاکاری کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اسی کے لیے سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی بات عطا فرمائی گئی، سورۃ الشرح آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، روحانی اولاد، کیسے کیسے جان نثار آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا، اور ان کی اولاد حسن حسینی جو آج بھی قائم ہے۔ تو یہ روحانی اولاد جس کا سب سے بڑا ثبوت آج کی یہ محفل ہے۔ کوثر سے منقل ایک اور روایت بھی ہے۔ یہ ایک حوض ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو میدان حشر میں جس کے ساقی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی ہوں گے اس کو پینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ ستاروں کی تعداد میں برتن ہوں گے چاندی اور سونے کے، اور تم سے پہلے میں وہاں موجود ہوں گا۔ بخاری شریف 3596۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ابھی بھی اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں فرمایا جو شخص اس معیار سے مکمل ہو کر آگے آئے گا، وہ معیار والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ اس حوض پر آئے گا اور میں اس کو پلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے وہ جام پلاؤں گا۔ یہ ہے دین کا ایک پہلو جو ہم کئی دفعہ کئی مقامات پر اور زندگی میں کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ ایک وہ پہلو ہے جس کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کے متضاد ایک پہلو بیان کیا، ایک احادیث بیان کی، میٹھی احادیث
پیاری احادیث، کیا یہ دین ہمارے تک ایسے ہی پہنچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ یہ بات مکمل طور پر جڑتی ہے، جتنی تکالیف کے ساتھ وہ دین ہم تک پہنچا ہے، جس مشکلات کے ساتھ، ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ قدر و قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ کتنی مشکلوں سے رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر کیا حال اور دین کو ہم تک پہنچایا گیا، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ کتنی مشکلات سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے نکلا اور ساتھ میرے تھے حضرت عمر، تو دیکھا کھجوریں زمین پر گری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اٹھائیں اور ان کو صاف کیا اور کہا عمر کھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ آپ یہ کیوں اٹھا کے کھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سیرت نبوی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ وہ بھوکے رہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، یہی کہتے رہے اور پاؤں سوج جاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ کیوں کھڑے؟ علم تھا، پھر بھی بھیجا کہ جاؤ پوچھو میرے نبی کو کیوں روتے ہیں۔ آپ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اجازت لی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعا قبول ہو گئی، کیوں روتے ہیں آپ؟ آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے میری امت، مجھے علم ہے کہ جب میں پردہ پوش ہو جاؤں گا تو یہ میری امت میرے دین کو پیچھے پھینک دے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی، پر حقیقت کیا نکلی؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ حقیقت تو یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، ابن ماجہ 3057، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ کوثر کے لیے فرمایا کہ میں تم سے پہلے وہاں پہنچا ہوں گا، آگے حدیث کو مکمل کروں گا۔ الا وانی فطرکم علی حوضی واکثر بکم معا، سنو میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچا ہوں گا اور تمہاری کثیر تعداد میں سب سے زیادہ مطمئن اور فخر کروں گا۔ فلا تصدوا وجہی، دیکھنا میرا منہ اس دن سیاہ نہ کر دینا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روضہ کوثر سے وہ جام پلائیں گے اور وہ نجات پائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو گھسیٹ کر واپس لیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی احسبو فیقول ان لا تدری ما احدکم بعدک، یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کا کیا کیا، اس میں بدعت لا دی، بعدہ کا بدعت۔ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا اس دن بہت سے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے پریشانی سے، اور بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ۔ یہ ہے سیاہ کا مطلب۔ تو ہم بعثت امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی سیرت جو ان کو بلند مقام عطا فرمایا، تو کیا ہم آج اپنی زبان کو پکڑ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ زبان ہمارے لگام میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جو رشتے ہم نے تمہیں دیے ان کو مت توڑنا،
تو کیا آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان رشتوں کو قائم رکھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا آج ہمارے تمام کام اپنے رب کے لیے ہیں؟ کیا ریاکاری کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے محبت کرے تو رب کے لیے کرے، کسی کو چھوڑے تو اپنے رب کے لیے چھوڑے، کسی کو کچھ دے تو اپنے رب کے لیے دے، کسی سے کچھ روکے تو اپنے رب کے لیے روکے۔ جس شخص نے یہ کام کیا، جس شخص نے ان تمام معاملات سے گزرا، اس نے اپنے دین کو تکمیل کر لیا۔ کیا ہم نے تمام کام اپنے رب کے لیے کیے کہ اپنے لیے کیے؟ ایک آخری سیرت میں بیان کرنا چاہوں گا، کیوں نہ آج کی سیرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نہ شامل کی جائے جو دل سے نکلی ہو، جو بیان کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ نے مانگی اس امت کے لیے، جس کے لیے آج ہم تشریف فرمائیں، جس کے لیے آج ہم محفل بنا کے بیٹھے۔ تعریف تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں کیا بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملات کہ وہ طائف جس کے اندر تینوں سرداروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے دین اسلام کا پیغام لے کر، جو پیغام آج ہمیں آنکھ کھولتے ساتھ ہی بآسانی مل گیا ہے، یہ وہ پیغام تھا۔ اس کو پہنچانے میں ان کو جو تکالیف ہوئی، یہ ہے ان کی مشکل سیرت۔ اس پہلو کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ آج ہمارے لیے دین کتنا آسان ہو گیا۔ وہ طائف کے اندر گئے، وہ تینوں سرداروں نے جو الفاظ بولے، میں اس کو فی الوقت نہیں بیان کروں گا، ایسے الفاظ کہ اگر وہ میں نے بھی پڑھے دل کو چیر جاتے ہیں کہ یہ ہے رحمت العالمین، اور ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوں گے جن کے لیے یہ محفل سجائی جا رہی ہے، جس کے لیے یہ پوری کائنات جبرائیل علیہ السلام اجازت لے کے اندر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ طائف میں یہ حال۔ مقصد دین کو آپ تک پہنچانا۔ تو انہوں نے کہا چلے جاؤ، اور بھیج دیے، ان کے پیچھے لگا دیے شرارتی لڑکے۔ اب وہ کہیں یہاں سے پتھر مار رہے ہیں، کہیں وہاں سے پتھر مار رہے ہیں، ساتھ ہیں اپنے آپ کے زید ابن حارث۔ کبھی آگے سے پتھر آتے تو وہ آگے سے روکتے، کبھی پیچھے سے پتھر آتے وہ پیچھے جا کے روکتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ میں بات کر رہا ہوں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سید المرسلین کی، محمد رب، محبوب رب عالمین کی، سید الاولین والآخرین کی، کہ خون اتنا بہا کہ جوتیوں میں آج جم گیا۔ اس درد کے مارے، اس تھکاوٹ کے مارے بیٹھ کے دو بدماش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دائیں کندھے سے اور ایک کو دائیں کندھے سے اٹھایا، کہا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ توہین ہے۔ مقصد کیا تھا؟ آپ تک دین پہنچانا۔ درخت کے نیچے جا بیٹھے اور کیا دعا فرماتے۔ یہ دعا صرف ایک طرفہ مت سوچیے گا، اس کو جوڑیے گا اپنے آج کے ساتھ، آج کے معاملات کے ساتھ، اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضغب قوتی، اے اللہ میں تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، وقلتی حلتی، اپنے وسائل کی، اپنی طاقت کی کمی کی، ووانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے جو میری رسوائی ہو رہی ہے اس کا فریاد تیرے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اپنے وسائل کی، اپنی طاقت کی کمی کی، اور جو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہو رہی ہے اس کا سوال تیرے سامنے لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں۔ دیکھو کہاں سے یہ الفاظ نکلے۔ یا رحمت العالمین انک ربی مستضیفی وانت ربی،
اے اللہ تو سب کا رب ہے، سب پہ رحم کرنے والا ہے، تو مظلوموں کا بھی رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ اِلَىٰ مَن تَکُلُونِی، اے رب تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ اِلَىٰ بَعْدِ یحتجی اِلَىٰ مَدْعُو مَقُوتُ عُمری، مجھے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے وہ میرا سلوک کر دے۔ ذرا سوچئے کہاں سے الفاظ نکلے۔ آگے جواب، آگے سے انہوں نے دعا کا آخری حصہ، اِلَمْ یکونی بعد علی ضغب فلا ابدی، اے پروردگار اگر تو ناراض نہیں، تیری ناراضگی نہیں تو مجھے سب تسلیم ہے، سر خم ہے، اگر تو ناراض نہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور پہلو کہ یہ دین آپ تک کس طرح پہنچا ہے، کتنی مشکلوں سے آپ تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمائے، وہ کس کے لیے؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے سامنے نمونہ کی شکل اختیار کرے اور پہنچے ہم تک۔ اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن معاملات، کن احادیث پر پورا اتر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روضہ کوثر پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ جام پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔